بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو کے تعارف کا تیسرا بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے الہی ہدایت کا تصور۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سوچئے ذرا، اگر ہماری اپنی عقل، ہماری سمجھ بوجھ، علم کا آخری اور حتمی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر زندگی کی اصل رہنمائی کے لیے، اس کے بڑے مقاصد کو سمجھنے کے لیے ہم کہاں جائیں، کس سے پوچھیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اصل میں پورے مسئلے کی جڑ ہے۔ اور مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ انسانی عقل کے پاس علم کا جو ذریعہ ہے نا، وہ خود اس کی اپنی ذات ہے، یعنی یہ اپنے ہی دائرے میں گھومتی رہتی ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں پر چلتی ہے۔ تو جب ایک چیز خود اپنی حدود میں قید ہو تو وہ کسی بلند تر مقصد کی طرف رہنمائی کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑی لمیٹیشن ہے۔ تو پھر اس مشکل کا حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے وحی۔ وحی یعنی وہ ہدایت جو انسان کی اپنی سوچ یا عقل سے نہیں آتی، نہیں، بلکہ یہ وہ رہنمائی ہے جو سیدھی براہ راست خدا کی طرف سے آتی ہے۔ یہ علم کا وہ سورس ہے جو انسانی عقل کی تمام حدود سے بہت آگے، بہت بلند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود بڑے ہی اعتماد کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہاں، وہ انسانیت کو اس کے مقصد تک پہنچا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوتا ہے، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ، اس کی ساخت عطا کی اور پھر اسے راستہ بھی دکھایا۔ کیا زبردست بات ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت ہم تک پہنچی کیسے؟ دیکھیے، اس کا ایک پورا تاریخی سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ ہدایت مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں، یعنی اصل متن میں چھیڑ چھاڑ ہو گئی، اور جب ایسا ہوا تو ظاہر ہے ایک ایسے ورژن کی ضرورت پڑی جو مکمل ہو، فائنل ہو اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے کہ پیغام تو ایک ہی تھا اور وہ بار بار بھیجا گیا، لیکن جو پہلے صحیفے تھے وہ وقت کے ساتھ اور انسانی ملاوٹ کی وجہ سے افسوس اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہ سکے، ان کی خالصیت باقی نہیں رہی۔ پھر آخر کار آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اس ہدایت کا فائنل اور مکمل ورژن آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے نازل کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کے اس سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ الہی ہدایت کا وہ مکمل، وہ فائنل اور وہ بالکل محفوظ نسخہ آج ہمارے پاس قرآن حکیم کی شکل میں موجود ہے۔ جی ہاں، یہ وہی کتاب ہے جو 1400 سال سے بغیر کسی ایک حرف کی تبدیلی کے اپنی اصلی حالت میں ہمارے درمیان ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت کا ایک مکمل، محفوظ اور حتمی نسخہ موجود ہے؟ اس کے ہماری زندگیوں پر کیا اثرات ہونے چاہیے؟ اسی سوال کے ساتھ آج کا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔